جی ناظرین، بریک کے بعد حرف راز میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ بھارت کس طریقے سے پوری دنیا کے امن کے لیے خطرہ بنتا چلا جا رہا ہے، اور خاص طور پر دہشت گردی کے نئے مراکز وہاں پہ کھلتے چلے جا رہے ہیں، اور کس طریقے سے خود بھارت کی حکومت دہشت گردوں کی مدد کر رہی ہے۔ کل بھی ہم نے پروگرام کے اندر بات کی تھی، آج عالمی اداروں کی جو رپورٹس ہیں وہ سامنے آئی ہیں، اور جس کے اندر یہ تمام تر انکشافات ہوئے ہیں، اور یہ سب سے بڑا جو ادارہ ہے تحقیق کا، اور جو یہ رپورٹ جو یہ دو چیزیں اور اس نے کیا بات کہی ہے؟ دیکھیں، یہ ہے وڈرو ولسن سینٹر۔ وڈرو ولسن بہت امریکن پریزیڈنٹ تھا، اس کا جو سینٹر ہے وہ بہت بڑا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا۔ ایک تو یہ ہے، اور دوسری رپورٹ ہے جو کہ 2-3 دن پہلے آئی ہے، وہ ہے فورن پالیسی کا جو میگزین ہے، اس کے اندر انہوں نے جو ایک بہت تفصیلی آرٹیکل ہے۔ یہ رپورٹ آئی تھی جنوری 2019۔ آج اس رپورٹ کو 2.25 سال ہو گئے۔ اور یہ رپورٹ جو تھی القاعدہ ان دا انڈین سب کانٹیننٹ، اس کی جو کی فائنڈنگز تھیں وہ بڑی کمال کی تھیں۔ ایک تو بہت ساری اور ساری چیزوں کو چھوڑ کے، the principal source of Al-Qaeda Indian subcontinent has been its ability to rewrite the global jihadist narrative from a regional perspective۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایبلٹی مکمل طور پہ بن چکی ہوئی ہے کہ پورے ریجن کے اندر جو عالمی جہاد کا تصور ہے اس کو ری رائٹ کر سکے۔ اچھا، یعنی a narrative with local roots but global aspirations۔ اس نے روٹس وہاں بنا لیے ہیں لوکلز، لیکن یہ وہاں سے آگے عالمی جو ہے ایجنڈا رکھتی ہے۔ القاعدہ has adopted a deliberate strategy of eschewing the savage tactics of the Islamic State. New code of conduct is a deliberate attempt to re-establish Al-Qaeda. Even though the majority of the recent analysis on foreign terrorist fighters focus on the so-called Islamic State, it is important to realize that behind mobilization to Syria and Iraq, the next largest mobilization of foreign fighters was Afghan jihad, given the history of the failed state. Now اس نے کہا یہ میجر جو ہے یہ انڈیا سے اس کی فیولنگ ہو رہی ہے۔ یہ تھی 1 سال 9 مہینے پہلے کی رپورٹ۔ یہ آج انہوں نے اس کے اوپر کھل کے آ گئے ہیں پوری دنیا، اور یہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس میں جو اس کا نام ہے انڈینز اینڈ دا سینٹرل ایشینز آر دا نیو فیس آف دا اسلامک اسٹیٹ، کہ بیچ میں سے پاکستان افغانستان کو کھا گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ویلی ہے فرغانہ کی، فرغانہ وہ جگہ ہے جہاں سے بابر آیا تھا، اور فرغانہ کی جو ویلی ہے اس کو انہوں نے 3 حصوں میں 3 ملکوں میں تقسیم کر دیا۔ اندازہ کریں کہ میں حیران ہوتا ہوں کبھی کبھی کہ ہاؤ انٹیلیجنٹ دے آر، کہ کردوں سے شکست کھائی گورے نے، کردوں کو 6 ملکوں میں تقسیم کیا۔ اچھا، عراق میں تقسیم کیا، سعودی نے جو بھی کرد تھا، شام میں کیا، ترکی میں کیا، اردن میں کیا، ایران میں کیا۔ ٹھیک، کچھ ایک پاکستان میں بھی کرد ہیں، ہمارے علی احمد کرد بھی ہے، اور اس کا اپنا زبیر جلال کا میاں وہ کرد تھا۔ کافی کرد ہیں ہمارا، میرا تو پڑوسی کرد ہوتا، جس جگہ میں رہتا ہوں اس نام کرد اسٹریٹ تھا، وہ بھی ہیں کرد، اگرچہ کہ وہ اپنے آپ کو بلوچ کہتے ہیں۔ فرغانہ جو ہے، فرغانہ ویلی ریجن سپیننگ ازبکستان، تاجکستان اور کرغزستان، اس کو 3 ملکوں میں تقسیم کر دیا کہ کہیں دوبارہ سے ایک بابر کی جو ہے آف شوٹ جو ہے شیبانی کے قبیلے سے وہ نکال کے وہ نہ آ جائے۔ وہ کہتے یہ ہیں کہ انڈیا جو ہے 5 ڈفرنٹ ٹیررسٹ اٹیکس اس میں کہتے ہیں کہ اس میں نکلا ہے، اور موسٹ پارٹ اپیئرنگ ان دا اٹیکس ان افغانستان اینڈ ان لمیٹڈ نمبر دا بیٹل فیلڈ ان سیریا۔ افغانستان میں کہتے یہ ہے کہ یہ آج یہ امریکن جنرل کہہ رہا ہے بڑا سیریس، the attack on the prisons in the Jalalabad followed the earlier decision by ISKP to use an Indian fighter to attack the Sikh Gurdwara۔ یعنی کابل میں جو گردوارہ اٹیک کیا گیا تھا وہ انڈین نے اٹیک کیا تھا تاکہ مسلمانوں کے خلاف ایک نفرت جو ہے سکھوں کے دلوں میں پیدا کی جائے، اور کہاں کیا گیا تھا؟ وہاں پر اٹیک کیا تھا۔ اس میں یہ کہا ہے کہ Indian Islamic State officially announced the creation of an affiliate in Indian last year and with hinting about the involvement of Kashmir۔ اس نے کہا لیکن کشمیری جو ہے نا اس کو نہیں کہتے تھے، لیکن جو امپورٹنٹ ترین وہ کہتی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ ود انڈین کنائونس کیرلا کے اندر بہت زیادہ بلٹ ہو گئی، کیونکہ کیرلا وہ اسٹیٹ ہے جس میں 24 سے 25% کی مسلمان ہیں، اسلامی جہاد، یہ اویسی وغیرہ یہ سارے اسی علاقے سے آئے ہوئے ہیں۔ وہ کہتے یہ ہے کہ اس علاقے کے اندر بنیادی طور پہ وہاں پر انہوں نے شروع کیا تاکہ مسلمانوں کا ایک چہرہ جو اس طرح کا بلڈ کیا جائے، اور
ان کو پلانٹ کیا جا رہا ہے تاجکستان میں، اور بلکہ تاجکستان کے 3 مختلف اٹیکس کا نام اس نے بتایا ہے کہ وہ وہاں ہوا ہے۔ پھر ایک یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے، دھیرن بیرٹ، a British race Hindu convert who was close to 9/11, organized Khalid Sheikh Mohammed اچھا، and was ultimately jailed for a plot to detonate a bomb in UK in 2005۔ ہم خالد شیخ محمد کو اپنے کھاتے میں کہتے ہیں، وہ تو ہندو تھا جس نے اس کو سارا وہ پلانٹ کیا تھا، اور یہ اور کانورٹ ہندو، ایک گورا تھا جو ہندو ہو گیا، ٹھیک، اور وہ ہندو ہونے کے بعد انڈیا کے ساتھ ملا، اور انڈیا کے ساتھ مل کے اس نے خالد شیخ محمد جو ہے اس کو اس نے خاص طور پہ فیسیلیٹیٹ کیا۔ یہ تو رپورٹیں ہیں فارن پالیسی جرنل کی، اور اس کے ساتھ یہ القاعدہ کا پورا نیٹ ورک جو ہے انہوں نے، یہ ذاکر موسیٰ سے پہلے کی بات ہے۔ اچھا، اس سے ایک چیز تو یہ بھی ظاہر ہوتی ہے نا کہ اس وقت جو دوری ہے امریکہ اور بھارت کے درمیان، وہ بھی تو ظاہر ہو رہی ہے نا کس طریقے سے یہ آپس میں تقسیم ہوئے ہیں۔ اور میں آپ کو عرض کروں کہ جو انڈین یہ سمجھتے ہیں نا کہ امریکہ ہمارے ساتھ ہے، بہت کم لوگ سمجھتے ہیں اس وقت، وہ امریکہ کی اس شاطرانہ چال کو بنیادی طور پر بھی نہیں سمجھ رہا۔ آپ کو بتاؤں، یہ میں نے 2 مثالیں دی ہیں کہ انہوں نے کردوں کو تقسیم کر دیا 4 ملکوں کا، آج کرد ایک نیشن نہیں بن پا رہے۔ انہوں نے ایون بابر کی فرغانہ کو تاجکستان، ازبکستان اور کرغزستان میں تقسیم کر دی۔ انڈیا کے بارے میں جارج ڈبلیو بش جب سیکنڈ ٹائم آیا تھا تو اس نے ایک ہوتا ہے نا اسٹیٹ آف دا یونین ایڈریس، پہلا ایڈریس جیسے ہمارے یہاں پریزیڈنٹ کرتا ہے ویسے کرتا ہے، تو اس نے کہا کہ ہم ٹھیک ہے 9/11 کی وار ہے، ہم اس میں جیت چکے ہوئے ہیں، اس وقت امریکہ کا خمار تھا کہ ہم افغانستان بھی جیت چکے ہیں، ہم عراق میں بھی ہم نے آ کے کر لیا، 2003 بھی گزر چکا ہوا تھا، صدام کے مجسم جس میں گر چکے ہوئے تھے، بڑی اس وقت ہمارے ہاں بھی لوگ ہمیں تانے دیتے تھے، کیا تم باتیں کرتے ہو، تم افغانوں کو لے کے چڑھے ہوئے ہو، تم اللہ کی بات کرتے ہو، تم ہمیں بڑے تانے دینے والے بڑے لوگ تھے، بڑا کمال۔ میں کبھی کہ چاہتا ہوں کہ ان سارے مشرف کے وزیروں، مشیروں، ان ساروں کی ٹیپیں چلانی چاہیے پاکستان کے اندر، انکلوڈنگ شیخ رشید، تو بہت سارے تو ابھی کابینہ میں شامل ہیں، چلانی چاہیے۔ یہ کیا کہتے تھے؟ میں آپ کو بتاؤں، ہمارے اپنے دوست جو کہ فوج میں تھے ان سے بحث ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی تو ٹیکنالوجی کے بندے تھے نا، ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ ٹیکنالوجی سے علیحدہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ وہ تو 4 اگر پرزے نہیں آتے تھے امریکہ سے تو آپ کو پتہ ہے کہ بھیک مانگنا شروع ہو جاتے تھے، ہمارے ہیلی کاپٹر نہیں چل رہے، ہمارے ٹینک نہیں چل رہے، ہمارے وہ تو JF Thunder جب اس وقت پاکستان نے چائنا کے ساتھ کیا ہے تو پاکستان کی ایک سچویشن مختلف ہوگی۔ اچھا، اس سے آپ اندازہ کریں کہ یہ جو اس وقت 9/11 کے وقت یہ جو سارا سینیریو ہوا تھا، اس سینیریو کے اندر بش نے یہ کہا تھا کہ وی آر ناٹ کمپلیسنٹ انف، ہم اتنے بھولے بھالے نہیں ہیں، دیٹ وی شوڈ ناٹ ہیو envisaged the threats of Indian and Chinese economy، کہ ہم نے انڈیا کی اور چائنا کی جو معیشت ہے اس کے ہمیں تھریٹ کا اندازہ نہیں۔ The Indian economy is more a threat to us، ہمارے نزدیک انڈیا کی اکانومی جو ہے ہمارے لیے زیادہ قابل تھریٹ ہے، خطرے کا باعث ہے۔ کیوں؟ Because the Indian education system is well in place۔ صحیح۔ چائنیز جو ہے وہ کتنا بھی آگے بڑھ جائے، 3-4 چیزوں کی وجہ سے وہ انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر امریکہ سے مقابلہ نہیں کر پاتا۔ سب سے پہلا تو اس کا لینگویج بیریئر ہوتا ہے، وہ 6 سال 7 سال لگائے گا لینگویج سیکھنے میں، فلانے سے۔ پھر لینگویج کے ساتھ ساتھ اس کی جو رسم الخط ہے وہ رومن نہیں ہے، وہ بڑی مشکل پیش آتا ہے، وہ بڑے اپنے سٹائل سے اس میں چلتا رہتا ہے، وہ اس سے لکھا بریک سے لکھا ہو۔ تیسری چیز یہ ہے کہ الوف، کمپلیٹلی الوف، اگرچہ کہ وہ سارا کمال بنا رہا ہے دنیا کا، ہر چیز کرنے کو تیار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس وقت آل امریکن کارپوریشن میں سے 70-80% میں چیف ایگزیکٹو بیٹھے ہوئے، یہ اس میں وہ بیٹھا ہوا ہے۔ اور بلکہ میں ایک رپورٹ پڑھ رہا تھا، بڑی حیران کن تکلیف سے رپورٹ جو امریکن سے بنائی تھی، کہ ہمارا ٹیلنٹڈ پرسن جو ہے وہ ملازمت نہیں لے پاتا بیکاز انڈینز جمپ ان، اور امریکہ کی جو ان امپلائمنٹ ہو رہی ہے اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ انڈینز آر دیئر ٹو ٹیک دا جاب، اور وہ محنت کرتے ہیں، وہ کام کرتے ہیں، وہ اس کے ساتھ یہ ایک بہت بڑا تھریٹ تھا ان کے لیے۔ دوسرا، انڈیا جو ہے وہ اس کو انہوں نے انگلش میڈیم میں چلا کے، اب وہ انڈیا اگر اپنے دلی سے یا بھوپال سے یا حیدرآباد سے ماسٹر کر کے جاتا ہے تو وہ پہلے دن اس قابل ہوتا ہے کہ نوکری شروع کر دے برطانیہ میں۔
पहले दिन इस काबिल होता है कि अमेरिका में नौकरी शुरू कर दे, पहले दिन इस काबिल होता है यूरोप में, क्योंकि यूरोप में भी ब्रसेल में तो अंग्रेजी बोली जाती। तो वो कहता है अब इंडिया अगर ये समझता है कि हमारे लिए चाहे अमेरिका जो एक बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होगा तो बहुत बड़ी भूल है। इंडिया को उन्होंने खड़ा तो कर दिया है ऑस्ट्रेलिया के साथ और जापान के साथ खड़ा करके। इस वक्त हालत उस्मान साहब ये है कि इंडिया जो है वो एक ऐसे प्रोंग पे आ गया है। 1996 में मैं अमेरिका पहली दफ़ा जब गया था तो हमने एमनेस्टी इंटरनेशनल विजिट किया था, तो हमें उन्होंने 3-4 मुख्तलिफ रिपोर्टें दी थी 1996 में। एक ह्यूमन राइट्स की पाकिस्तान की, वो काफ़ी सारी बड़ी थी, सही। उसके बाद चाइना की बहुत बड़ी थी, और अगले दिन वॉक भी थी चाइना में मेरा, और कोई 7 सफ़े की रिपोर्ट जो थी वो इंडिया की थी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन की। तो मैंने एमनेस्टी के कुछ, आपको पता है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का जो हेड था इट वॉज अ श्रीलंकन हिंदू। मैं आप गूगल करेंगे अभी उसका, आज भी मैं देख रहा था उसको, वही अभी तक वही है, वो काला सा छोटा सा, वो माने कैसे क्या होता है जो श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो लगता था मेंबर जो है, कालू उतारना है, अच्छा जी मैंने नहीं पता कौन था, वह उस तरह का चीज़ लगता फलाना सिंगे होगा। तो मुझे उसने कहा कि आप यहाँ आए हैं, आप लिखते पढ़ते हैं ज़रा सारा कुछ। अगर उसको मैं नहीं लिखता था, मैं ड्रामे लिखता था सिर्फ, मैं डिप्टी कमिश्नर से भी था सर। तो कल हम ताइवान उसमें चाइना की उस पर वॉक करेंगे, डुपोंग सर्कल है वहाँ पर वाशिंगटन में, वहाँ से हम वॉक करेंगे। मैंने कहा मैं चाइना टाउन है सारा पूरा बना हुआ, उस जगह की बात कर रहे हैं। डुपोंग सर्कल है जहाँ एम्बेसीज को रोड जाती है, यहाँ वाशिंगटन। तो मैंने कहा मैं ताइवान के पैसे के ऊपर वॉक नहीं करता हूँ। अच्छा। तो एक मेरे मुंह को देखने लगे, भाई ताइवान फंडेड वॉक थी, चाइना के उस वक्त ह्यूमन राइट अट्रॉसिटी अभी क्या याद आ रही है, दुनिया पूरी में हो रही है। तो इंडिया इस वक्त जो है अमेरिका ने उसको खड़ा करके अब ये उसके मुंह पे वही थप्पड़ फड़ रहे हैं जो थप्पड़ कभी मुस्लिम उम्मा को पड़ा कर। इसका मतलब है कि भी वो जो है काबिल एतमाद दोस्त नहीं है अमेरिका किसी का भी दोस्त नहीं है। तो इसी नोट के साथ यहाँ ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल।